بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا معترفون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اعتراف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر دعائیں فرما رہے تھے تو ان دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، تو میرے کلام کو سنتا ہے، میری حالت سے بخوبی واقف ہے، میرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، میرے تمام معاملات تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ یا اللہ، میں عاجزی اختیار کرتا ہوں، تیرے حضور فریاد کرنے والا اور تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ اور فرمایا، یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں شکر گزاری کے ساتھ مسکینوں جیسا سوال کرتا ہوں اور ہر قسم کے غرور و تکبر سے محفوظ رہنے کی التجا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع انتہائی دلچسپی کا حامل بھی ہے اور معلومات افزا بھی ہوگا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات کو نصیحتیں۔ جنات کا وجود ناظرین کرام قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، کہ ہم نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو، میں نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ جن اور انسان، ان کی تخلیق کا مقصد تو یہ ہے کہ بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہوں، اللہ کی بندگی اختیار کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ میں نے جو پڑھا ہے تاریخ میں، دنیا کے تمام مذاہب اور دنیا کے تمام لوگ جو کسی بھی خطے کے ہوں، جنات کے وجود کو کسی نہ کسی طرح سب لوگ مانتے رہے ہیں۔ فرق امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ اور پہلی امتوں کا یہ ہے کہ پہلے جو یہ جنات تھے، یہ آسمانوں پہ چلے جاتے تھے، وہاں سے ملائکہ کی باتیں بھی سنتے تھے، وہ خبریں لاتے تھے، لا کے یہ جو نجوم والے ہوتے ہیں، ستاروں کے علم والے، ان کو کچھ باتیں بتاتے تھے کاہنوں کو، اور وہ ان کا آگے کام اور دکانداری چلتی تھی۔ لیکن سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ورود مسعود ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد پھر ان کا جانا آسمانوں پہ بند کر دیا گیا، ان کو خبریں نہیں ملتی تھی، اور پھر یہ آپس میں بعض جو ان میں سے شیاطین تھے وہ چیختے بھی رہے کہ اب ہماری خبریں آسمان کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں جو ہے وہ گرز پڑتے ہیں اور ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ابلیس آپ کو پتہ ہے جنات میں سے تھا، اور ہمیں قرآن حکیم سے اور کئی جگہوں پہ ثبوت ملتا ہے جنات کے ہونے کا، کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی وہ ایک جن جو تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، جی میں تخت بلقیس جو ہے آپ کی خدمت میں شام ہونے سے پہلے پہلے لا سکتا ہوں۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بے شمار جنات نے، لا تعداد جنات نے اسلام قبول کیا۔ تو ان میں سے جنات میں سے مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ درس بھی لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم کی تعلیم بھی لیتے تھے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک اژدہا بہت بڑا آیا ہے، اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے گوشت مبارک، ان کے پاس آ کے اس نے اپنا منہ رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان میں کچھ کہا، صحابہ بہت ڈرے ہوئے تھے ان کی شکل دیکھ کے۔ اس کے بعد وہ پرواز کر گیا، واپس چلا گیا۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تو بہت ڈر گئے تھے، یہ اژدہا کون تھا؟ آپ نے فرمایا، یہ ایک جن تھا، اور ان کے خاندان کو قرآن حکیم کے کچھ حصے بھول گئے تھے، تو یہ مجھ سے وہ سیکھنے آیا تھا، تو میں نے اس کو وہ قرآن حکیم کی آیات۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس پاک میں اور سیدنا غوث الاعظم کے درس میں بھی ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ جنات جو تھے وہ آ کر شامل ہوا کرتے تھے۔ جنات جو ہیں ان کے بارے میں آج بات دلچسپ معلومات ہمارے اسکالر حضرات دیں گے آپ کو کہ یہ قرآن حکیم جس گھر میں پڑھا جائے
اس میں جو ان میں سے شیاطین جن ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، جو نقصان دینے والے غیر مسلم ہوتے ہیں وہ قرآن حکیم کی تعلیمات سے بھاگ جاتے ہیں، اور جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور فائدے بھی پہنچاتے ہیں۔ ان کا انسانوں سے انٹریکشن کیسے ہوتا ہے، اور آپ کو میں ایک خوشخبری بھی سنا دوں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پہ یہ جو تھا اپنا آپ کی خدمت اقدس میں آیا تھا، ابلیس کا پڑپوتا جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ میں نے حضرت آدم کے جو ایک بیٹے نے دوسرے کو شہید کر دیا تھا، میں اس وقت بھی تھا اور جناب نوح علیہ السلام کی خدمت میں آتا رہا، دیگر انبیاء کرام کی اور جناب عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ نے اور دیگر انبیاء نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤں اور آپ کو آ کے سلام پیش کروں۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو اس کو دیکھا، بعد میں ایک اللہ کے کامل ولی فرماتے ہیں کہ اب پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی نہیں، آج ہمارے پروگرام میں آپ کو پتہ ہی ہے پکے ٹھکے صوفی، آج مجھے بڑی راحت ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ ماہ وہ علیل رہے، پھر ایک پروگرام میں آئے تھے چند روز پہلے، آج وہ پھر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ناظرین سامعین کی دعائیں قبول فرمائیں۔ ان کا دم غنیمت ہے، یہ ہمارے اسلاف کی یادگار یہ آدمی ہے، میں نے ان کے صبح و مساء دیکھے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میری مراد علامہ منیر احمد یوسفی، آپ سب ان سے واقف ہیں۔ ان کے ساتھ نوجوان سکولر آج پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر مجاہد احمد نوجوان سکولر، تینوں ہی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں خوب۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب پکے ٹھکے صوفی صاحب سے۔ جی جنات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب غلام ہیں جی، جنات، انسان، شجر، حجر، جانور، ہر شے کائنات کی حضور کو پہچانتی ہے، جانتی ہے، اور آپ کی غلام ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے 2000 سال پہلے آدم علیہ السلام سے قبل جنات کی تخلیق فرمائی ہے، اور 2000 سال پہلے وہ زمین پہ رہے ہیں اور یہاں بڑی عبادات کرتے تھے، ریاضات کرتے تھے۔ پھر یہ ایک سلسلہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی عبادت کرتے ہیں، بعض ڈیریل ہو جاتے ہیں، پھر انہوں نے نافرمانی شروع کر دی۔ اور عمدۃ القاری شرح بخاری میں علامہ بہدوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 8ویں جلد صفحہ 183 میں کہ ایک فرشتہ تھا یوسف، اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4000 ملائکہ کے ساتھ لشکر بھیجا جنہوں نے ان کو مارا اور ان کو پھر جنگلوں میں، صحراؤں میں، ریگستانوں کی طرف بھیج دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک کی محافل میں آنا، قرآن مجید سننا، یہ قرآن پاک ثابت ہے۔ 27 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا ہے، اچھا، سورۃ الانعام سے لے کر سورۃ الناس تک، اور ایک سورت جن جو ہے ان کے نام لگی ہوئی ہے۔ اور یہ جو صورتیں جو ہیں ان کو غور سے ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بعض واقعات ایسے ہیں جو خوبی کے انداز میں ان کے لیے بیان کیے ہیں، بعض میں نقص کی باتیں بیان کی ہیں۔ مثلا چونٹی کا نام صورت لگی، اس نے سلیمان علیہ السلام کا رستہ سیدھا کر دیا، اللہ کو پسند آئی۔ گائے ایک بچے کے لیے ذریعہ بن گئی، اس کو پسند آئی۔ ایسی جنات جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھا، قرآن پاک سنا اور وہ ایمان لے آئے، اللہ پاک نے ان کا اعزاز ان کو بخشا، ان کے نام ایک صورت لگا دی۔ اور عکاظ بازار میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، زیادہ مفسرین فجر لکھی ہے، 1-2-4 نساء کی لکھی ہے، تو اس میں آپ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جنات کا ایک لشکر، جب ابھی آپ نے فرمایا کہ جانا بند ہو گیا تو انہوں نے مجلس شورا کا اجلاس بلایا، ان کا شورائی نظام ہے، اور جس جماعت ایک جہان ہے ان کا، اس میں ایک نظام ہے، شادیاں بیاہ ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے ہیں، سارا کچھ ہے، کاروبار ہے، مکانات ہے، بلڈنگ ہے۔ اچھا بات سنیں، وہ نہیں خاندانی منصوبہ بندی کرتے اور ان کو رزق بھی مل رہا ہے؟ وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور رازق کو خالق مانتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نحن نرزقکم وایاہم، میں تمہارا بھی رازق ہوں، تمہارے بچوں کا بھی رازق ہوں۔ تو یہ جو آپ کے بعض علماء جا کے بیٹھے ہوتے ہیں خاندانی منصوبہ بندی میں، اپنی اتنی بڑی فوٹو چھپواتے ہیں، یہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ ان کے اپنے 6 بچے ہیں۔ اچھا، یہ لوگوں کو روکتے ہیں۔ اب اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، میرے ذہن میں بڑی زبردست بات آئی ہے جو آپ نے کہا ان کے 6 بچے، تو اب وہ بات کہہ نہیں سکتے میڈیا میں، چلے۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جب انہوں نے مجلس شورا کا اجلاس بلایا
اور میں سمجھتا ہوں جس جماعت میں شورائی نظام ہوگا وہ جماعت کبھی ناکام نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اور جن جماعتوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ناکام ہے. ٹھیک ہے. وہ چند سال مہینے چلیں گے ختم ہو جائیں گے. صحیح. ان میں شورائی نظام ہے. انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے آسمانوں پہ جانے کی بندش ہو گئی ہے. چونکہ حضور رحمۃ اللہ عالمین ہے اور آسمان پر بھی آپ رحمت ہیں، ان معنوں میں کہ وہاں شیطان گھسنا بند ہو گیا. ٹھیک ہے. پہلے انبیاء جو تھے وہ جنوں کے لیے نبی نہیں تھے. یہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں اور جنات آپ کے. نبی ثقلین ہیں. ہاں، اور سارے جہانوں کے. سارے جہانوں کے نبی رحمۃ اللہ عالمین بھی ہیں اور جہانوں کے سردار بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں. سارے اوصاف آپ میں اللہ پاک نے جمع فرمائے ہیں. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہکار ربوبیت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شاہکار ربوبیت، وجہ تخلیق کائنات. اللہ نے دکھا دی اپنی ساری جو قدرت کی کاریگری ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں. کل ایک اہل حدیث عالم پڑھ رہا تھا جی، وہ میں نے اس کی کلپ دیکھی ہے، بزرگ، اس نے کوئی 5-7 دفعہ جو شعر پڑھا ہے مزہ آ گیا. اس نے کہا وہ کمال حسن، انہوں نے کہا امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کیا کسی نے بیان کرنا ہے، وہ کمال حسن حضور. جی اچھا، اب وہ انہوں نے ایسے کیا کہ جنات کے ٹولے بنا کے، جماعتیں بنا کے مختلف علاقوں میں بھیجے. تو عکاظ بازار میں ایک جماعت آ گئی جس میں سلیت، حاصری، ناصر، ارکم، اس طرح کے نام ہیں جنات کے. 9 جنات تھے، وہ وہاں آئے. انہوں نے دیکھا کہ یستمع القرآن، آواز آئی قرآن پاک. سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سرکار فرما رہے تھے. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پاک ہے. وہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ماننے والے تھے، ان کے پیروکار تھے. وہ سارے اتر گئے اور انہوں نے پہلا جو کام کیا، فقالوا انصتوا، کیپ سائلنٹ. کیوں؟ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. معلوم ہوتا ہے تورات میں بھی تلاوت کے وقت لوگ خاموش رہتے تھے، اور جو تلاوت قرآن پاک کے وہ خاموش رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہدایت عطا فرماتا ہے. اور جو تلاوت قرآن پاک تسمیہ پڑھتے ہیں، آپس سے باتیں کرتے ہیں، وہ بیچارے منزل نہیں پا سکتے کیونکہ اللہ کو حکم ہے. کاروبار تو چل جاتا ہے. ویسا قرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو کان لگا کے توجہ سے سننا ہے. انہوں نے توجہ سے اس کو قرآن پاک سنا، اور جب قرآن پاک سنا تو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اور جب مسلمان ہو گئے پھر وہ اپنی قوم کی تولوا الی قوم منذرین، مبلغ کی صورت میں گئے اور کہیں یا قومنا سمعنا قرآن عجابا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. وہ کہنے لیں تمہیں تو کسی اور کام کے لیے بھیجا ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں، وہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اور وہ کتاب سننے والی ہے. آؤ اجیبوا داعی اللہ، آؤ اللہ کے داعی کی اطاعت کرو، وآمنوا بہ، ان پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش عطا فرمائے گا، دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا. جی اچھا، بشارت اس طرح بھی آ جائیں، یہ مختلف شکلیں بدل لیتے ہیں. جی بالکل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو امتیازی خصوصیات بیان کی دیگر انبیاء کرام کے ساتھ، کہ مجھے یہ 6 خصوصیات اور فضائل عطا کیے گئے جو پہلے انبیاء کرام میں نہیں تھے. ان کے اندر آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر مخلوق کی 4 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جو تمام جنت میں جائیں گے وہ ملائکہ ہیں، اور ایک قسم وہ ہے کہ جو تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے وہ شیاطین ہیں، اور دوسری اور تیسری اور چوتھی قسم وہ ہے جن کے کچھ جہنم میں جائیں گے اور کچھ جنت میں، وہ انسان ہیں اور شیاطین ہیں. تو اس روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس طرح انسانوں کے اندر بنیادی طور پر 2 گروہ ہیں، مومن اور کافر، اسی طرح جنات کے اندر بھی 2 گروہ ہیں، مومن اور کافر، اور اسی طرح وہ عقائد بھی رکھتے ہیں اور شرعی احکام کے مکلف بھی ہیں، جس طرح کے محدثین نے لکھا. اچھا، ان میں بھی اس طرح جس طرح ہمارے ہاں مختلف مسالک ہیں، جنوں میں بھی مسالک ہوں گے؟ بالکل. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ان کے اندر بھی عقائد کے حوالے سے بھی ان کے اندر مختلف گروہ پائے جاتے ہیں. اس پہ جو تفصیلی گفتگو ہے نا وہ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. تو جب اس کو پڑھیں تو انسان واقعی حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بہت ساری نئی باتیں اس میں سامنے آتی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جنات کا وفد آیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کاف میں بھی ہے اور دیگر صورتوں کے اندر بھی، تو ان کو آپ نے تبلیغ فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے
اور دائرہ کھینچ کر اس میں آپ کو بٹھایا گیا کہ آپ یہاں بیٹھیں، اور پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے۔ جب واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ابن مسعود ان کے کچھ معاملات تھے اور یہ فیصلہ کروانے کے لیے میرے پاس آئے تھے، تو میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی۔ اس وفد کے جانے کے بعد 300 جنات مقام ہجون پر آئے، اور ان میں سے ایک نمائندہ بن کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ ہمیں تبلیغ کریں اور ہم آپ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام خود وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی۔ تو اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ مبلغ اور واعظ بن کر اپنی قوم میں گئے جنات، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی جنات نے خبریں دی، جیسا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبول اسلام کا واقعہ ہے اس میں بھی آپ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ میں شام کے جنگلات میں سے کسی جنگل میں تھا تو میں نے ایک جن کی آواز سنی اور اس جن نے مجھے پکارا، غیب کی آواز تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ سامنے آ کر بات کرو۔ پھر وہ حاضر ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ ہمارا مکر و فریب ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں آگ کے شعلے مارے جاتے ہیں، آپ مکہ المکرمہ چلے جائیں اور وہاں جا کر اسلام قبول کریں، وہاں بنو ہاشم کے سردار جلوہ گر ہوئے ہیں، آپ ان کے پر ایمان لے آئیں۔ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ کاہن سے میں نے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ جن تھا اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سچ ہے، واقعی وہ نبی مکہ المکرمہ میں جلوہ گر ہوئے ہیں اور آپ فوراً ان کی بارگاہ میں جا کر اسلام قبول کر لیں۔ اسی طرح بہت سارے واقعات میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جاتا کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک جن میرا رہنما تھا، میں اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا تھا اور وہ میری رہنمائی کرتا تھا۔ ایک رات جب میں سویا ہوا تھا تو اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ اگر آپ عقل مند ہیں تو اٹھ کر غور و فکر کریں، اور غور و فکر اس بات پر کریں کہ مکہ المکرمہ میں ایک نبی جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے کچھ اشعار پڑھے اور 3 راتیں مسلسل آتا رہا، اور اس نے کہا کہ آپ بنو ہاشم کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے آنکھوں کے ساتھ ان کے سر پر بوسہ دیں، اور پھر یہ بات کہی کہ ہم میں ایمان والے جن بدبخت کافروں سے بہتر ہیں، مومن جن بدبخت کافروں سے بہتر ہیں، اس لیے آپ فوراً ان کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر ایمان لے آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی جنات نے خبریں دی اور اس کے بعد بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے رہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں ایک مقام سے گزرتے ہوئے آپ نے سورہ کافرون کی تلاوت سن کر فرمایا کہ یہ شخص شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سورہ اخلاص کی تلاوت سنی اور فرمایا کہ اس کے لیے مغفرت واجب ہو گئی، تو فرماتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، تو بعد میں یہ بات سمجھ آئی کہ وہ جنات تھے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبلیغ کے نتیجے میں تھا کہ وہ بارگاہ رسول میں آتے تھے، آپ ان کو واعظ و نصیحت کرتے تھے اور واعظ بنا کر واپس ان کی قوم میں اچھا جی، واعظ بنا کر بھیجتے تھے، لیکن بڑی یہاں پہ باریک اور خطرناک بات ہے کہ اس طرح کی بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، امام جلال الدین سیوطی والی وہ بات کہ منا میں ایک محدث بن کے موضوع روایات گھڑ کے اور حدیثیں سنا رہا تھا۔ تو میں نے کہا آج کے دور میں بھی کچھ بندے دیکھنے پڑیں گے کہ یہ کہیں اسی کی آگے وہ تو نہیں ہے چل رہی سلسلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ منا میں موضوع روایات سنا رہا تھا، موضوع روایات بھی بعض اوقات بھیس بدل کر شیطان اور جنات سناتے ہیں اور بعض اوقات صحیح روایات بھی سنا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ صحیح بخاری میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مال و اسباب پر نگران اور محافظ مقرر کیا تھا، تو ایک شخص آیا تھا اور وہ چرانے لگا تو آپ نے پکڑ لیا، تو 2 4 دفعہ 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا، تو آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا تو جھوٹا، بات سچی کر گیا۔ وہ بات کیا کر کے گیا تھا کہ اگر آپ آیات الکرسی پڑھ لیں گے رات کو سوتے وقت اور اپنے سامان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور کوئی شیطان اور کوئی چور اس کو چرانے کی جسارت نہیں کرے گا۔ جس سے معلوم ہوا من گھڑت روایات کے ساتھ صحیح روایات بھی سنا سکتے ہیں۔ تو یہ اہل فکر بڑے بعض خوفناک ہوتے ہیں جو چور ہوتے ہیں، میں نے تجربہ کیا ہے، وہ آیت الکرسی سے بھی اپنا کوئی نہیں ان کو فرق پڑتا۔ یہ اگر میں آج صبح ایک ذکر کر رہا تھا۔ جی بالکل صحیح۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ جیسا کہ پہلے ذکر ہو رہا تھا سورۃ الجن کے حوالے سے، سورۃ الاحقاف کے حوالے سے، اور جو سورۃ الرحمن ہے اس میں باقاعدہ طور پہ جنات کی تخلیق کے حوالے سے بھی اشارہ فرمایا گیا ہے۔ خلق الجان من مارج من نار، کہ ہم نے جنات کو آگ کے، جان کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جان جس طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تمام بنی نوع انسان کے والد ہیں، باپ ہیں، اسی طرح جان جو ہے یہ تمام جنات کی اصل ہے، ان کا باپ ہے۔
اچھا تو اس میں ایک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ کئی لوگوں کے رَبِّكُمَا نام جان میں نے تُكَذِّبَانِ، دیکھے ہیں تو ان میں جنات والی بھی دیکھی عادات. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورۃ الرحمن میں 31 بار جو آیت ہے آئی ہے، بار بار آئی ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ان کے مجمع میں سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی، تو تمام صحابہ کرام خاموشی سے سنتے رہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو خاموشی کے ساتھ سن رہے ہو، سمن بکمن ہو کر بیٹھے رہے ہو. یہی سورت جب میں نے جنات میں تلاوت فرمائی تھی، جنات میں تلاوت کی تھی، تو جب میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات بیک زبان ہو کے کہتے تھے وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو نہیں جھٹلاتے اور تمام تر تعریفیں تیرے لیے ہیں. اور اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ وائز بھی ہوتے ہیں، اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، جو علامہ یوسفی صاحب نے واقعہ ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے آپ کو سنا کہ تلاوت فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا جو واقعہ ہوا اس میں آپ سے کلام نہیں کیا، باقاعدہ طور پہ آپ کے ساتھ نشست نہیں کی. اس کے باوجود وہ جنات کہتے ہیں، جو سورۃ الجن اگر پڑھیں تو ان کا پورا بیان ہے جنات کا، پورا انہوں نے گفتگو کی ہے، اور اگر وہ پڑھیں تو اس میں وہ کہتے ہیں لَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اللہ کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو زوجہ قرار دیں گے، نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیں گے. تو جنات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ کا دیدار کیا، انہیں توحید سمجھ آ گئی. تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسعود اپنا مجاہد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی، تو آپ نے مجھے ایسے کر کے ٹچ کی وہ، اور آپ نے کہا میرے ساتھ آؤ، مجھے لے کے آپ باہر نکل گئے، اور وہاں پھر ایک جگہ جا کے آپ نے مجھے کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ. آپ آگے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ جو کچھ ایسے غبار چھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کافی دیر ہے. جب واپس آئے تو آپ نے کہا عبداللہ تم نے کچھ دیکھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ سفید کپڑوں والی بڑی مخلوق دیکھی ہے میں نے. تو آپ فرمایا یہ جنات تھے اور میں ان کو کوئی تبلیغ کرنے گیا تھا. تو ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جنات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند لمحے رہے، عارف بھی بن گئے، مبلغ بھی بن گئے، وائز بھی بن گئے، صحابی بھی بن گئے، اور مواحد بھی بن گئے. تو معلوم ہوا کہ جو اصل توحید ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے ملتی ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ میں بعض جنات صحابی کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن صالح رضی اللہ عنہ صحابی تھے اور جن تھے. 219 ہجری میں ان کا وصال ہوا. باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنی کتاب میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. کالر کچھ ہے، میں انتظار میں ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہیں؟ جی میں ذوالفقار علی سلیمی بات کر رہا ہوں جی اسکول جلال پور جٹا سے. جی جی جناب فرمائیں. سر آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. یہ علامہ یعقوب صاحب کا جو شہر ہے یہ وہی ہے جلال پور جٹا؟ یہ جی جن کا ذکر آپ نے فرمایا تھا نا یہ پرسوں کے خواجہ عبدالحکیم صاحب، جن کے کتوں کی ضیافت انہوں نے، یہ وہ والا شہر ہے. اچھا علامہ یعقوب بھی یہی ہے نا، وہ قادری جو بزرگ ہیں بہت بڑے عالم دین. میں یہاں کا نہیں ہوں. اچھا خیر فرمائیں سوال. جی میرا سوال سر یہ ہے کہ موکل اور جن میں کیا فرق ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کو جن پڑ جاتے ہیں اور ہم لوگ مختلف بابوں کے پاس جاتے ہیں جی کہ جن نکال دیں، تو ان کی کیا حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے جی بالکل پتہ کرتے ہیں ابھی. جی نیکسٹ کالر دیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی فرمائیں. سر جی غلام باز بات کر رہا ہوں بکر سے. جی بھائی فرمائیں. بکر. جی ہاں قاری ریاض صاحب اشار سے ہوں. قاری جہاں قاری ریاض صاحب نہیں ہیں جہاں آپ جمعہ پڑھتے ہیں لاہور میں؟ نہیں میں تو جمعہ خود پڑھاتا ہوں، میں تو کسی کے پیچھے نہیں پڑھتا بھائی. ہاں ٹھیک ہے وہ وہاں جو امام ہے. ٹھیک سمجھ آ گئی. جی فرمائیں. جی سر میرا سوال ہے یہ جو کہتے ہیں نا کچھ عامل ہوتے ہیں جنات ہمارے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، ہم یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، یہ حقیقت کے بغیر سے جھوٹ بولتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں. بس یہ دو ہی کالر ہیں. اچھا جی وقت ہو گیا جی بریک کا، اور جب میں آؤں گا تو پھر میں پوچھوں گا
علامہ صاحب یہ بھی آپ سے سوال کا جواب دینا ہے کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ تو ساتھ 9 جن کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور جنوں کے بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں، تعداد بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ نے ذرا بتانا ہے۔ اور وہ جو حمزات کا ایک ہے تصور، اس کا حدیث میں بھی ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ یہ سارے سوالات کے جواب آپ نے دینے۔ ناظرین کرام، مجھے بہت مختصر سا وقفہ لینا ہے، اور وقفے میں ہم آپ کو انشاءاللہ درود پاک سنائیں گے۔ بڑا مختصر وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، جی علامہ منیر یوسفی صاحب، سوالات کے جواب۔ سلیمی صاحب نے پوچھا کہ موکل اور جن کا فرق جو ہے جی وہ بتا دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں اس کے اندر جن چلا گیا ہے۔ میرے شیخ بابا نگینہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں 4 یا 5% لوگ ہیں جن میں ایسے ہوتے ہیں، باقی 95% لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کا انہیں نسخہ بتایا ہوا تھا کہ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اوراد فتیہ شریف کی اجازت فرماتے تھے۔ یہی عرصہ کرما والے، یہی ہیں میاں ثانی صاحب رحمۃ اللہ، یہ ہمارے بزرگ، کہ جو جس گھر میں جنات ہوتے ہیں وہاں اوراد فتیہ شریف پڑھا جائے تو جن چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ان کیسے ہوتے ہیں؟ جی یہ انویزیبل مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے جی فرشتے بھی انویزیبل ہیں، وہ ہمارے شانوں میں ہیں۔ جی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں بچنے کے لیے۔ فرمایا جب تم زوجہ کے پاس جاؤ تو بسم اللہ الرحمن پڑھو، اللہ سے پناہ مانگو تاکہ شیطان شریک نہ ہو جائے۔ ٹھیک۔ جب اس کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر شیطان بھی اس کام میں شریک ہو جاتا ہے جو نقصان ہوتا ہے۔ اور جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے فرشتہ جو ہے اچھی باتیں سکھاتا ہے اور شیطان بری باتیں سکھاتا ہے، اور جن پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے وہ اچھی بات پہ چلتے ہیں اور دوسرے بری بات پہ چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ان کے نام بتائے ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث نمبر 421 آتی ہے، ایک جن ہے والہان، وہ وضو کرتے وسوسے ڈالتا ہے۔ اچھا۔ ہاں جی، اور انسان کہتا ہے تو ہاتھ دھوئے نہیں، تو نے کلی کی نہیں، بسا تو نہیں کیا، پھر اس کو لگا لیتا ہے، اور پھر کئی مرتبہ وضو کرواتا ہے اور اسی چکر میں اس کو نمازیں چھڑا دیتا ہے اور اس کا سلسلہ ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا، اور اس طرح کے ذہنی مریض باقاعدہ یہ بیماری ہے نفسیاتی بیماریوں میں سے، یہ جو آپ بیان کر رہے یہ ہیں۔ ان کا استاد ہے والہان، یہ جامع ترمذی میں 84 قسم حدیث، مشکات 419 حدیث آتی ہے، اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے 5739، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جن ہے خنزب۔ اچھا۔ ہاں جی، وہ خنزب جو ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کہتا ہے 3 ہوئی ہیں 4 ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں 4 ہوئی ہیں، اسی چکر میں اس کی نماز خراب کر دیتا ہے۔ آج صبح اس نے میرے ساتھ واردات کی ہے۔ اچھا خیر۔ تو یہ جنات جو ہیں یہ انسان کے ان ہو جاتے ہیں، اور جب جنات ان ہوتے ہیں جو 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور خواتین میں بھی 5% ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے، ان کو ہسٹیریا کی تکلیف ہوتی ہے اور بیماری ہوتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ کے دور میں ایک فاطمہ نامی لڑکی تو اس کو جن اٹھا کے لے گئے تھے۔ پھر آپ نے اس کے والد کہا کہ تم ایک ٹیلے پر جا کے ایسے سار لگا کے نا تو تم ورد کرو، پھر سارے جنات آ جائیں، پھر ان کو بادشاہ آئے گا، اس بادشاہ سے کہنا تمہارا کوئی شریر جن میری بیٹی کو اٹھا کے لے گیا۔ پھر اس سارے جنات کو بلایا، مولا علی قاری رحمۃ اللہ نزول خاطر فاطر میں لکھتے ہیں، وہاں اس نے بلایا، اور پھر وہ چین کا جن تھا جس نے اٹھایا ہوا تھا بچی کو، پھر وہ بچی واپس کی، اس کو پھر آپ نے قتل کر دیا تھا۔ جی اس جن کو قتل کر دیا۔ کہتی ہیں کہ بعض خواتین کو بھی یہ تنگ کرتے ہیں بہت، اور بعض بڑی ایسی سخت باتیں جو ہم اوپنلی نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، وہ حرکتیں کرتے ہیں۔ میں کالر لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد مظفر بول رہا ہوں جناب علی۔ جی مظفر صاحب فرمائیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے ساتھ محمد یوسفی صاحب جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ پروگرام کی رونق ہے الحمدللہ۔ بہت ان کی رونق سارے لاہور میں ہے، لاہور کی رونق ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہاں جی، اللہ ان کو سلامت رکھے اور آپ کو بھی سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ آمین، بہت شکریہ۔ میری یہ سوال یہ ہے کہ جو جی جی فرمائیں سوال۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ یہ جناتوں کی بستی بھی ہوتی ہیں اور جناتوں کی قومیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان جب گزرتا ہے اور کون سا وظیفہ پڑھے کہ جاکے محسوس ہو جائے کہ یہاں پہ جن جو ہے پاک بھی ہیں اور ناپاک بھی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، ابھی وظیفہ پوچھتے ہیں علامہ صاحب سے۔ جی نیکسٹ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟ شفا محمد سعیدی ملتان سے بول رہا ہوں جی۔ بڑا خوبصورت نام ہے جی آپ کا، سعیدی صاحب فرمائیں۔ ایک تو آپ کو ہم سعیدی جو ہیں بہت یاد کرتے رہتے ہیں جی، حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار۔ آ رہا ہوں ملتان انشاءاللہ، وہاں
تو آپ شیخ ہمیں امین صاحب کو ملنے کے لیے ان کی خدمت میں آ رہا ہوں میں. جی انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. جی بسم اللہ. پوچھنا یہ تھا جی کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کی نمازیں اور روزے جو ہیں جو نیک جنات ہوتے ہیں ان کی ہماری طرح کی بھی ہوتی ہیں نمازیں اور روزے؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر دے دیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. غازی صاحب میرا نام ہے سید علی امیر شاہ. ہاں گجرات سے ہیں شاہ صاحب؟ جی گجرات سے. جی شاہ صاحب فرمائیں آپ کا حکم. جی آپ کا کیا حال ہے غازی صاحب؟ اللہ کا شکر اللہ کا. میرے لیے دعا کیا کریں شاہ صاحب آپ بڑی نیک اللہ شخصیت پاک ہیں. آپ کو صحت دے. جی یہ معذور ہیں جی گجرات سے. جی غازی صاحب سوال میرا بہت اہم ہے. میں سید ہوں, کچھ لوگ میرے سے نا دم وغیرہ رکھوانے آتی ہیں, یہ جنات کا جو اثر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کون سا وظیفہ بہتر ہے کہ جو ہاتھ کٹ بچیوں کو اس طرح کے یہ اثر ہو جاتا ہے اس کے نا افاقے کے لیے اس کا وظیفہ بتا دیں. پوچھتے ہیں انشاءاللہ شاہ صاحب عرض کریں گے. جی علامہ صاحب جنات کی بستیاں ہوتی ہیں قومیں ہوتی ہیں, ان کی زمین کے اندر بستیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے محل ہوتے ہیں ہاں جی, اور ریگستان میں جنگلات کے اندر ان کے رہائش گاہ ہوتی ہے. سیدنا عمر فاروق نے تو بتایا چوتھی زمین اور پھر نیچے والی پہلی بڑی بڑی وسیع ہوتی ہے, لیکن نکلنے کے راستے مختصر ہوتے ہیں. اچھا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ مرقات المفاتی میں لکھتے ہیں کتاب و طہارت کے باب میں, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ میں پیشاب کر دیا. اچھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم باہر جاؤ کھلے میدان میں سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا. ہاں گھاس پہ بھی نہیں کرنا آپ نے فرمایا. درخت کے نیچے پیشاب پخانہ نہیں کرنا. وہ اس سے استنجا نہیں کرنا, ہڈی سے اور گوبر سے نہیں کرنا, یہ ان کی خوراک ہے. اور انہوں نے شکایت کی تھی کہ ان اپنے صحابہ سے فرما دیں ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرا کریں, یہ ہماری خوراک ہے. اور جب وہ ہڈی کو لیتے ہیں یا گوبر کو لیتے ہیں اس میں جو دانے ہوتے ہیں ویسے دانے اصل بن جاتے ہیں, ہڈی کو وہ گوشت چڑھ جاتا ہے جو ان کی خوراک اصل میں ہوتی ہے اور وہ کھاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں ہمیں فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے, یہ ہڈی ہوتی ہے, اس میں صحیح طہارت نہیں ہو سکتی, اور گوبر میں طہارت صحیح نہیں ہو سکتی. اس تم نے جنات کو بھی تسلی دے دی, ان کو سمجھا دی, ان کا بھی کر دیا. تو جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں پیشاب کر دیا سوراخ میں, تو جنات ان کو تیر مار کے مار دیے, شہید کر دیے تھے. 2 تیر مارے تھے. ہاں جی ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ صحابی رسول. ہاں جی کہتے ہیں اس نے یہ پھر وہ خوشی سے جھومتے تھے کہ ہم نے اس بندے کو مارا ہے جو بڑا مقرب بندہ تھا, اس نے ہمارے گھر میں اوپر پیشاب کر دیا. اس لیے جب ہم جاتے ہیں بیت الخلاء میں تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ گندی جگہ بھی زیادہ رہتے ہیں. اچھا. گندی جگہ سے احتیاط کرنی چاہیے, وہاں جانا نہیں چاہیے, وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے, اور جانے سے پہلے یہ چیزیں پڑھ لینی چاہیے. اور جنات کہتے ہیں نا جنات جائیں تو کیا پڑھیں, آیت الکرسی جو ہے جنات کا بہترین علاج ہے. ٹھیک ہے. اور خود انہوں نے بتایا ہوا ہے. لیکن علامہ صاحب باتھ روم میں تو نہیں نا آیت الکرسی پڑھ سکتے؟ نہیں آیت الکرسی نہیں پڑھتے, باتھ روم میں جانے سے پہلے انٹر ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں, انٹر ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتے ہیں. اور حدیث ہی میں آتا ہے جناب علی کرم اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن جب کہ پڑھا جائے گا تو انسان جب اپنا پردہ ہٹاتا ہے تو شیطان کی آنکھوں پر پٹی آ جاتی ہے, وہ انسان کو دیکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اگلے بتائیں, نیک جنات بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں بد بھی, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ عبادات بھی کرتے ہیں یہ نیک. ہاں جی باقاعدہ عبادات, اسی لیے تو اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا رکھتے ہیں ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں. یہ اسی لیے تو رب کائنات قرآن پاک فرمایا کہ وہ اس لیے پیدا کیا میں نے ان کو تاکہ میری عبادت ہماری طرح ہی اسی طرح ہاتھ باندھتے ہوں گے, اس طرح کرتے ہوں گے. جو اہل سنت جماعت کے علاقے میں رہتے ہیں ان کی طرف پڑھتے ہیں, جو دوسرے ان کے علاقے پڑھتے ہیں. اچھا. ہمارے بابے نگینہ سرکار ایک علاقے میں گئے تو بہت بڑا جلسہ تھا اور جنات 11ویں کو ختم دلوا رہے تھے. اچھا. بہت بڑا سنیوں کا علاقہ تھا. اچھا. تو آپ نے وہ تقریر بھی کی اور ان کی شان بیان کی. اور ایک دفعہ ایک مولوی صاحب جن لے کر آئے ان کے پاس کہ یہ جن آپ کی خدمت کرے گا. فرمایا نہیں, کسی مخلوق کو قید نہیں کرنا چاہیے. یعنی حضور آپ کی مدد کرے گا, جو آپ کام کریں گے پتہ کرو علامہ صاحب, اس کا پتہ کریں, وہ ہمیں دلوائیں, کچھ لوگوں کو سیدھا کروائیں. یہ جو بسنت منانے والے, شراب خانے کھولنے والے, وہ جن کا پتہ کریں. وہ بندہ اگر ہے نا تو اس سے کہیں کہ جن ادارہ 1 مہینے کے لیے دے دے, 1 مہینے کے لیے دے دے, میں ان کو سیدھا کروں. ابلیس کا سگید بول رہا ہے. اچھا اگلی یہ بات, سید امیر شاہ صاحب وہ جو معذور ہیں گجرات سے, انہوں نے کہا میرے پاس لوگ دم کرانے آتے ہیں, سادات ہیں, نیک آدمی. تو کون سا وظیفہ بچیوں پہ اثر ہوا ہوتا ہے, کون سا وظیفہ بہتر رہے گا؟ سب سے بہترین وظیفہ سورۃ الفاتحہ شریف ہے.
آقا کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم موت کے سوا ہر تکلیف کا علاج ہے. سبحان اللہ. اس لیے معوذتین پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہماری تعلیم و تبلیغ کے لیے آخری تینوں کرسی پڑھتے تھے، پھر 3 دفعہ پڑھ کے دم فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں سکھایا پڑھایا سمجھایا کہ تم بھی ایسی کرا کرو، رات کو تمہاری حفاظت ہوگی. اور پھر مجاہد صاحب نے جو بات سنائی اس کی کہ اس نے چوری کرنے والے کی، اس نے خود بتایا تو کرسی پڑھا کرو. اور وہ ایک بڑی بات خوبصورت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دیکھے پہچان. سبحان اللہ. حالانکہ وہ جھوٹا تھا. ہاں حالانکہ وہ جھوٹا تھا. واہ کیا بات، میں سمجھ گیا ہوں، کمال کر دیا آپ نے. کریم آقا پاک نے فرمایا لیکن بات سچی کر گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حالانکہ وہ ہمارا دشمن ہے ازل سے، ہاں لیکن بات سچی کی تو سرکار نے. اس لیے ہمیں معاشرے والے لوگوں کو، چھوٹے بڑوں کو، اوپر سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے. اگر کوئی سچی بات کرے دشمن بھی ہو تو اس کی سچی بات کی تعریف کرنی چاہیے. اور پھر ایک اور بات، وہ آپ کی ذات آپ کے ماحول میں بیٹھا کرتا تھا، 3 دفعہ اس نے کہا، عرض کیا حضور فرحمتہ، جو رحمت العالمین کے گوش میں بیٹھتا ہے وہ بھی رحمت والا ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. جی اپنا آپ کی طرف بشارت آتا ہوں. اچھا یہ بتائیے، یہ سانپ کی بڑی روایات ملتی ہیں کہ سانپ کی شکل میں آیا، اس نے آ کے وہ جو ہے طواف بھی کیا، پھر مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑھے، مختلف آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا حدیث. میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. جی غازی صاحب، اس میں پہلی بات تو میں یہ عرض کروں ان کی عبادت کے حوالے سے، تو جو حدیث قرآن مجید میں بھی جس کا ذکر ہے سورہ احقاف میں، اس میں یہ بات بھی ہے کہ وہ جو 300 جنات کا وفد آیا تھا، فجر کے وقت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست کی تھی کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ امامت فرمائیں. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی. اسی طرح ایک جن جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، اس نے صبح فجر کی نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھی اور سورہ جمعہ کی تلاوت اس نے خود بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنی. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ نماز کا انداز وہی ہے جو دیگر مومنین کا انداز ہے. آپ کو وادی جن بھی ہے وہاں؟ جی بالکل، مدینہ منورہ کے پاس، اور مسجد جن بھی ہے مکہ میں. اچھا، دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو آپ نے اچانک ایک سامنے سانپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اس کو پانی چھڑکا اور اس کے بعد کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کو دفنا دیا. اس کے بعد ایک غیب سے آواز آئی، اے خرقہ اے خرقہ. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ظاہر ہو سکتے ہو تو ظاہر ہو کر بات کرو، تم کون ہو؟ تو وہ سامنے آیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جس کی تدفین آپ نے کی ہے یہ ان آخری میں سے ہے جس نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہے. یہ کستوری والی جو خوشبو تھی وہ بھی اسی سے آ رہی تھی. ایک روایت میں ہے کہ ایک سانپ مرا پڑا تھا، کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، تو پھر آواز آئی کہ یہ شہید ہے. ہمارا ایک غیر مسلم جو تھے ان سے مقابلہ ہوا تھا. جی وہ دوسری روایت، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا اس طرح کی روایت. بالکل ہے، بالکل. اور اس میں آپ نے جب اس کی تدفین کر دی تو ان جنات نے آپ کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کے بارے میں، یعنی اس جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کا انتقال بیابان میں ہوگا اور اس وقت روئے زمین کا بہترین آدمی اس کی تدفین کرے گا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ واقعی تم نے یہ بات خود سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے خود سنی ہے. اس بات پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے کہ قول رسول کا مصداق میں ہوں کہ روئے زمین کا بہترین آدمی اس کی تدفین کرے گا. پھر وہ روایت جو آپ فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ کرام تھے، ایک بگولا ظاہر ہوا، پھر اس کے بعد ایک اور بگولا آیا، وہ آپس میں ٹکرائے، اس کے بعد ایک سانپ کو زمین پر دیکھا گیا، اس سانپ کی تدفین کر دی گئی. اس کے بعد کچھ خواتین کو سنا گیا کہ آج عمر بن جابر جو ہیں ان کا وصال ہو گیا ہے اور شہادت ہو گئی ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم تو ان کو نہیں جانتے، یہ عمر بن جابر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی سانپ جس کی تدفین آپ نے کی ہے یہ صحابی رسول تھے. یہ مومن اور فاسق جنات کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، جو بگولے ظاہر ہوئے اس میں یہ شہید ہو گئے جن کی تدفین آپ نے کی ہے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی، اسلام لائے تھے، جن کی تدفین آپ نے کی. اچھا یہ مجاہد یہ مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، یعنی گدھے کی شکل میں، گھوڑے کی شکل میں، جانور کی شکل میں، بلی کی شکل میں نے پڑھا ہے. اسی طرح یہ جو ہے سانپ کی شکل میں تو بہت زیادہ پڑا ہے. تو اس لیے سانپ کو مارنے سے پہلے پھر یہ بھی احتیاط کرنی پڑے گی. جی ایک روایت اس حوالے سے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو بھگانے کی کوشش کرو 2-3 بار، اگر وہ نہیں بھاگتا تو پھر یعنی اتمام حجت کرنے کے بعد اس کو مار سکتے ہیں موذی جانور. تو پھر انسانوں کی شکلوں میں بھی آتے ہیں، تو یہ تو پھر ہمیں بڑا دھیان کرنا پڑے گا.
جی ایسے ہی ہے، یہ تو فرق کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن بصیرت کے ساتھ جو ہے فرق کیا جا سکتا ہے۔ تقریریں کر رہا ہے، لیڈروں میں بھی تو ہو سکتا ہے جی ایسے ہی، یہ جنات کی شکل میں جو اس طرح کی باتیں دین کے خلاف لوگ کرتے ہیں تو ممکن ہے یہ وہ شیطان جن ہوں۔ جی ہو سکتا ہے، تو وہ من الجنت والناس ہمیں موعظتین کا سکھایا گیا ہے، آیت الکرسی بتائی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے ایک اور واقعہ جو تفسیر مظہری میں سورۃ الجن کی آیت نمبر 6 کے تحت لکھا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے، وہ کہتے ہیں کہ رافع بن عمیر ایک وادی سے گزر رہے تھے، تو بے آباد جو وادی تھی، صحرا تھا، وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے اس وقت جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ جب کسی وادی سے گزریں تو جاہلیت والے کہتے تھے اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، جو اس وادی کا سب سے بڑا جن ہے میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ انہوں نے بھی یہی پڑھا، اور جب وہ سو گئے تو ان کو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی ان کی کوئی نیزہ مار کر مارنا چاہ رہا ہے ان کی اونٹنی کو۔ 2-3 دفعہ یہ واقعہ ہوا، آنکھ کھلی دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں کھڑا ہوا ہے، اس نے نیزے والے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور اتنی دیر میں 2-3 بیل دوڑتے آئے، اس نے کہا اس انسان نے میری پناہ لیا، اس بزرگ نے کہا آپ اونٹنی کی جگہ یہ بیل لے لو۔ بہرحال اس بزرگ نے پھر نصیحت کی، وہ بزرگ بھی جن تھا، اس نے کہا جب تم وادی میں جاؤ، جیسے سوال بھی پوچھا گیا تھا کیا پڑھنا چاہیے، اس نے کہا جب تم ایسی ہولناک وادی میں جاؤ تو یہ نہ کہا کرو کہ اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، جن کی پناہ نہ لیا کرو، بلکہ کہا کرو اعوذ باللہ ربی محمد من حول ھذا الوادی، کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے اس وادی کی ہولناکی سے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر لے گا۔ اور جیسے بات ہو رہی تھی علامہ بشارہ صاحب نے فرمائی، راوی حدیث بھی ہیں جنات جو ہیں، اچھا جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ بھی تو حدیث ہی بیان کی، اسی طرح وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پرندہ آ کر گرا، اس نے سلام کیا۔ یہ وہب بن منبہ وہی ہیں جو پہلا مجموعہ حدیث ہمیں ملتا ہے ریٹن، وہ ان کا ہے صحیفہ، یہ صحیفہ، یہ حضرت انس کے شاگردوں میں سے ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اس پہ میرا خیال ہے حمام بن منبہ، ہاں ٹھیک تو ہے، حضرت حسن بصری بھی تھے۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اس جن سے گفتگو ہوئی تو حضرت وہب نے پوچھا کہ آپ میں بھی راویان حدیث ہیں، تو آپ کس راوی حدیث کو سب سے افضل سمجھتے ہیں؟ تو وہ جن کہنے لگا کہ جو سیدنا حسن بصری سے روایت کرتے ہیں ہم ان کو سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ تو جب حضرت حسن بصری کو یہ واقعہ بتایا گیا، حضرت وہب نے عرض کیا تو حضرت حسن بصری نے فرمایا اس کو راز رکھنا، ورنہ لوگ نہ جانے کیا باتیں کریں گے، کہیں گے خود ساختہ بات ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ بھی معلوم آتے تھے، کئی روایات میں پڑھی ہے امام حسن بصری کی محفل میں وہ آتے تھے، جنات آیا کرتے تھے باقاعدہ طور پہ، اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا ایک تابعی ہیں انہوں نے کہا امام حسن بصری سے کہ میں آپ کی محفل میں آیا تھا تو آمین کی آوازیں آ رہی تھی، آپ دعا مانگ رہے تھے، میں نے اندر دیکھا تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا، تو آوازیں بہت زیادہ آ رہی تھی آمینہ، تو انہوں نے فرمایا جنات آئے ہوئے تھے اور میں ان کو کچھ سکھا رہا تھا دعائیں، تو دعا مانگ رہا تھا تو وہ سارے آمین کہہ رہے تھے۔ جی ایک اہم جملہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسن بصری نے جو فرمایا کہ اس کو لوگوں سے بیان نہ کرنا، لوگ خود ساختہ کہیں گے، یہاں سے پتہ چلا کہ ساری حقیقتیں عوام الناس سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، اور بڑے بڑے لوگ اس میں ٹھوکر کھا گئے۔ جی ایسے ہی، مثلا یہ جو خوابوں کا بیان لوگ کر دیتے ہیں تو اس کے پتہ نہیں مطلب تعبیر کیا ہوتی ہے، تو اس سے بھی بڑا کام گڑبڑ ہوا۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بعض اوقات 1 سال پہلے خواب آتا ہے اور دوسرا خواب جو ہے 5 سال بعد آتا ہے، اور ان دونوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے، اس کو جوڑنا یہ معبرین نہیں جوڑ سکتے۔ اور اس سے بڑا معاشرے میں بڑی خرابی ہو گئی، ایک صاحب نے کچھ خواب بیان کیے اپنے اچھے خواب، تو اس کے بعد پھر لوگوں نے وہ دکانداریاں بنا لی اور ہر چوتھا بندہ جو ہے وہ خواب بیان۔ بہت نازک علم ہے، بہت دیکھے ہیں لوگ اتنے جھوٹے مکار نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے کہا جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتے آئیں، اور اس طرح کے چیلنج کرنے شروع کر۔ خوابوں والا معاملہ بہت حساس ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا خوابوں کی جو تعبیر ہے اور اس کا علم ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی عام علم نہیں۔ ہاں جی، کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی آؤ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراؤں، میں 1 دن میں کراتا ہوں، میں 2 دن میں، 3 دن میں تو اس کو گستاخی سمجھتا ہوں، اور یہ جھوٹے اور مکار لوگ ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی جرت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، وہ جس کو چاہے زیارت یہ ان کا کرم ہے، کوئی کون کہہ سکتا ہے کہ میں آؤ زیارت کرواتا ہوں۔ اور یہ اسی وجہ سے بڑے بڑے اولیاء کو بھی زیارت نہیں ہوئی، ہاں جی، کیونکہ ان کے کرم سے ہی ساری بات۔ ان کے یہاں پیر میں نے دیکھا ہے بعض علماء آئیں جی میں 3 دن میں زیارت کرا دوں گا، میں 2 دن میں کرا دوں گا، نہ کراؤں میرا نام بدل دینا، یہ وہ۔ میں نے کہا ان کے نام بدلو، گو کوڑے رکھو ان کے نام۔ علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ نے بیداری میں دیدار کیے۔ ہاں جی، اور ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے نزہۃ الخاطر الفاطر میں لکھا ہے، ایک دن غوث اعظم رضی اللہ عنہ قضاء و قدر کے مسئلے پر گفتگو فرما رہے تھے،
تو اس دور میں یہ سرکنڈے کی چھتیں ہوتی تھی، تو اوپر سے سانپ گرا، اتنی صورت کے ساتھ تیز سے آیا کہ وہاں طلباء اٹھ کے بھاگ گئے، وہ آپ کے کپڑوں کے اندر چلا گیا، جسم کے اندر گھیرا ڈالا، پھر اس سے گردن گھیرا ڈالا، پھر وہاں سے باہر نکل کے آگے سے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ چلا گیا۔ پھر طلباء آ گئے کہ حضور یہ کیا تھا؟ فرمایا کہ میرے ساتھ وہ باتیں کر رہا تھا کہ میں بڑوں کے پاس جاتا ہوں، لوگ ڈر جاتے ہیں، آپ ڈرے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ میں تمہیں مسئلہ بیان کر رہا تھا قضاء و قدر کا، اور میں نے اس لیے نہیں اٹھنے کی کوشش کی، نہ اٹھا، درس جاری رکھا، اگر یہ قضاء و قدر کے حکم میں تحت آیا مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ دوسرے میں جو بات کر رہا تھا کہ اللہ کی قضا پر راضی رہنا چاہیے، تو پھر میرا قول اور فعل جو تھا اگر مطابقت نہ ہوتی، اگر میں اٹھ کے چلا جاتا، تو انہوں نے اپنے عمل سے قول و فعل کے تضاد ختم کیے، مطابقت دکھا دی، اور یہ بتا دیا کہ جب تک اللہ کا آرڈر نہ آئے کوئی مخلوق ایذا نہیں پہنچا سکتی، کوئی مخلوق۔ جی بھائی صاحب، اس میں پہلی بات میں یہ عرض کر دوں، واضح و نصیحت اور تبلیغ کے والے سے قاعدہ ہے جو نبی علیہ السلام نے دیا، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کے ساتھ ان کے عقل کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوابوں کے حوالے سے یہ باقاعدہ ایک علم ہے، ہر خواب کو دیکھ کر خود اس کی تعبیر نہیں کرنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب خواب دیکھتے تھے تو خود اس کی تعبیر کبھی، کے ہم اثر، جی بالکل، جنہوں نے کتاب لکھی ہے بہت بڑی خوابوں کی تعبیر الرؤیا، امام محمد بن سیرین جو ان سے جا کر، جی وہ امام صاحب کے استاد تھے، اور وہ ان سے جا کر پوچھتے تھے اس کی تعبیر کیا ہے خواب کی، خود کبھی بھی اس کی تعبیر بیان نہیں کرتے تھے، یہ باقاعدہ ایک علم ہے۔ اور دوسری بات غازی صاحب تصرفات کے والے سے کہ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں جن حاضر ہوتے تھے، جب ایک جن کو عمل کے ذریعے بلایا گیا تو وہ ناراض ہو گیا، تو اس نے عامل سے کہا کہ آج کے بعد اس وقت ہمیں نہیں بلانا، تو پوچھا کیوں؟ کہا اس وقت ہم حضرت غوث اعظم کا واعظ سننے کے لیے جاتے اور ان کی مجلس